بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، مراد کیا ہے؟ کل بتایا تھا اہل کتاب کے مومن لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے. ایک تفسیر تو یہ، اور دوسری تفسیر صحابہ رضی اللہ عنہ سے بھی کی گئی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کوئی بھی مراد لے لیں، یتلونہ اس کتاب کی پیروی کرتے ہیں. یتلونا تلا، اور تلا کس کو کہتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ تلاوت کے لیے آئے، بلکہ کبھی کبھی وہ آتا ہے پیچھے چلنے کے معنی میں. 30ویں پارے میں ایک مقام دیکھیں، وہاں پر آپ کو اس لفظ کا صحیح ایگزیکٹ مفہوم بھی پتا چل جائے گا. سورہ والشمس ہے نا 30ویں پارے میں، سورہ شمس جہاں سے شروع ہو رہی ہے، 91 نمبر ہے سورہ کا. والشمس وضحاہا، اور سورج کی قسم، 30واں پارہ 91 نمبر سورت ہے اور پہلی آیت ہے اس کی. والشمس، اور قسم ہے سورج کی، وضحاہا، اور سورج کے چڑھنے کی، دوپہر کے ہو جانے کی، سورج کے بلند ہونے کی. والقمر، اور چاند کی، اذا تلاہا، جب وہ رات کو اس کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے. دیکھا تلا کا یہاں ترجمہ کیا ہوا؟ پیچھے پیچھے آ جاتا ہے. سورج ڈوبتا ہے، اس کے ساتھ چاند پھر آ جاتا ہے. تو تلا کا مطلب وہاں جو ہے نا وہ یہاں مراد ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں قرآن کی. ہو کی ضمیر کتاب کی طرف لوٹ گئی. اس کتاب کی پیروی کرتے ہیں حق تلاوت ہی، جیسے کہ حق بنتا ہے اس کتاب کی پیروی کرنے کا. اگر یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آئے تو پھر تو تشریح یہ ہوئی. اور اگر آپ اسے عیسائیوں یا یہودیوں کے متعلق لیں تو پھر ترجمہ یوں بنے گا، تفسیر اس کی کہ الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے تورات دی تھی اپنے وقت میں یا انجیل دی تھی ان کے وقت میں، یتلونہ، وہ اس کی پیروی کرتے ہیں، حق تلاوت ہی، جیسے کہ پیروی کرنے کا حق ہے. اور اسی وجہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، کیونکہ ان کتابوں میں ان کا تذکرہ تھا. اولئک، یہ لوگ ہیں، یؤمنون بہ، جو اس پر ایمان لاتے ہیں. اختلاف اس پہ ہوا ہے کہ بہی کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اگر بہی سے مراد کتاب ہی لے لی جائے نا، کہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ تو پہلے ہی ذکر ہو گیا کہ یتلونہ حق تلاوتی، اس کتاب کی ایسی پیروی کرتے ہیں جیسے اس کا حق بنتا ہے، تو پھر دوبارہ کیوں لائے؟ اس سوال کے جواب کے لیے پھر بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ جو یؤمنون بہ ہے، اس ہی میں ضمیر لوٹ رہی ہے اوپر آیت نمبر 119 کے آغاز کی طرف کہ انا ارسلناک، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. تو وہ کہتے ہیں اولئک یؤمنون بہ، یعنی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیروی کرتے ہیں. سمجھ آئی؟ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیروی کرتے ہیں. تو اس صورت میں خطاب کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، بشیر بھی، نذیر بھی، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا، اور یہودی اور عیسائی آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب پہ عمل نہ کریں. اور دیکھیے اگر آپ نے ان کے مذہب پہ عمل کیا، جب علم آپ کے پاس وہی آ گئی ہے، تو اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اور ہم نے کتاب دی ہے جنہیں وہ کتاب کو پڑھتے ہیں. تو ایک دم سے مخاطب تھے، تخاطب ہو رہا تھا، اور ایک دم سے غائب پہ آگئے کہ جنہیں ہم نے کتاب دی. یہ پہلے بتا دیا تھا کہ قرآن پاک میں یہ سٹائل ہے، اور عربوں کے ہاں ادب کی اعلیٰ اقسام میں گنا جاتا ہے کہ براہ راست بات کرتے کرتے کسی اور کی طرف پھر جائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ایک اور دوسرے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بہی کی ضمیر لوٹ رہی ہے
یہ جو آیا تھا 120 نمبر آیت میں کہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اور آپ کے یہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ نے دی ہے، صحیح ترین ہدایت، اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس ہدایت پر ایمان لاتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تین ضمیر تین جگہ لوٹ سکتی تھی، ایک کتاب کی طرف اسی آیت میں۔ وہ کہتے ہیں اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہے، پہلے جب کہہ دیا ہے کہ اس پہ ایمان لاتے ہیں، حق ادا کر دیتے ہیں ایمان لانے کا، اس کا پیروی کرنے کا، تو پھر کیوں لائے؟ پھر وہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے یا پھر یہ ہدایت کی طرف جا رہی ہے۔ وَمَن یکفر بہ، اور جو کوئی بھی اس کا انکار کرے گا، پھر وہی بات آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا ہدایت کا، جو بھی اس کا انکار کرے گا فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ لوگ خسارے میں گئے، وہ لوگ نقصان میں گئے۔